الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، انوار الاسلام بہوا بسم اللہ خاں کے ہونہار اور عزیز طلبہ، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ بزم، آج کی یہ محفل اور مجلس محرم الحرام کے عنوان سے رکھی گئی ہے۔ آج کی اس مجلس کے اندر محرم الحرام کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں کہ جو باتیں عاشورہ کے تعلق سے، محرم الحرام کے تعلق سے، ماتم اور تعزیہ داری کے تعلق سے جو باتیں رکھی جائیں گی، میرے عزیزوں، آپ حضرات یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ ہم جب تک رہیں گے اور حضور کے نام پر شہدائے کربلا عنوان سے جب تک یہ مجلس چلے گی انشاءاللہ ہم شریک رہیں گے، اور جو باتیں کہی جائیں گی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے ہم عمل کریں گے۔ دیکھیے، مجھے عاشورہ کے حوالے سے چند باتیں رکھنی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر صحت اور تندرستی کے ساتھ ایمان کی حالت میں رکھا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ زندگی کب تک رہے گی؟ ہمارے جسم کے اندر ہماری روح کب تک رہے گی؟ اس کا کوئی وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے۔ ایک جھونکا آئے گا اور زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ ایک آندھی آئے گی جس انسان کو
اپنی ذہانت، اپنے علم اور اپنی دولت پر ناز ہوا کرتا ہے، یاد رکھنا ایک جھونکا آئے گا، کوئی ایک وبا اور بیماری آئے گی اور اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، بزرگوں، اس زندگی کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دیا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اللہ نے آپ کو تمام مخلوقات کو چھوڑ کر اپنے سامنے ہر معاملے میں جھکنے کے لیے بنایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ مقصد سمجھنا ہے۔ اس مقصد کے لیے، اس امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارا امتحان لے گا۔ یہ آپ بھول جائیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہم کلمے والے ہیں۔ آپ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ کا نام اسلامی طریقے سے رکھا گیا ہے، اس لیے آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کو آزمایا نہیں جائے گا۔ صرف ایمان لے آنا، صرف کلمہ پڑھ لینا، صرف اپنے چہرے پر رسول اللہ کی سنت کو سجا لینا، صرف اور صرف اپنی زبان سے محبت کے دعوے کر دینا، یہ کافی ہو جائے گا اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس بات کو ذہنوں سے نکالو، آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کو تپایا جائے گا، آپ کا ہر موڑ پر امتحان لیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے بس کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ رب نے کہا آزمایا جائے گا، یہ میرا دستور ہے، یہ میرا قانون ہے، یہ میں نے بنایا ہے اس قانون کو۔ اور امت محمدیہ کے لوگوں یاد رکھنا، رب نے قرآن کریم کے اندر پہلے ہی کہہ دیا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ آزمائش اور امتحان یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اس امت سے پہلے 1,00,000 سے زائد انبیاء کی امتیں اس دنیا میں آئیں، ہم نے سب کو آزمایا ہے، ہم نے سب کو پرکھا ہے۔ کون میرا ہے؟ کون ہے جس نے عہد الست میں کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں۔ اس دنیا میں ہم نے اس وعدے کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے، تو اللہ آزمائے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے اعلان کر دیا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، ہم سچوں اور جھوٹوں کو الگ کر کے رہیں گے۔ منافق کون ہے؟ مخلص کون ہے؟ دنیا میں دھوکہ دے سکتے ہو، دنیا میں فریب دے سکتے ہو، وہ وقت آئے گا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، سچے کون ہیں؟ کس نے اس جلسے کو رسول اللہ کے نام پر سجایا ہے اور کس نے اس جلسے کو ناکام کرنے کی کوشش کی ہے؟ دل میں
میں کیا چھپا رکھا ہے رب جانتا ہے۔ وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا جب رب ایک انسان کے عمل کو پوری انسانیت کے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، بزرگوں، یہ رب کے نام پر سجائی گئی مجلس ہے، یہ رسول اللہ کے نام پر رچائی گئی مجلس ہے۔ یہ مجلس بڑی قیمتی ہے، یہ مجلس بڑی اہم مجلس ہے۔ اس مجلس کی ناقدری مت کیجیے۔ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، آپ فارغ ہیں، آپ اس مجلس میں شریک ہوں، یہ ادب ہے اس مجلس کا۔ اگر آپ نے اتنے انتظام کے باوجود، ذمہ داروں کی اس محنت کے باوجود آپ نے اس مجلس کو سجایا نہیں تو آپ نے بے ادبی کی ہے اس مجلس کی۔ اور یاد رکھنا، اس مجلس کی نسبت براہ راست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف ہے۔ اس مجلس کی توحید دراصل رسول اللہ کی توہین ہے۔ اس مجلس کی بے ادبی رسول اللہ کی بے ادبی ہے۔ یہ مجلس کسی کے ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس مجلس کے اندر رسول اللہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ حضرات اس محفل کو کامیاب بنانے کی کوشش کیجیے۔ میرے بزرگوں، آپ اس محفل کی قدر کریں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کی واضح دلیل ہے۔ میں آپ کو بتا دوں ادب کا کتنا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ اور اس کی وجہ سے کتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ بالخصوص عزیز طلبہ کی کثرت ہے، وہ بھی میری بات کو سنیں۔ آپ کے اساتذہ آپ کو بارہا کہتے ہیں ہر چیز کا ادب کرو، اساتذہ کا ادب کرو، مدرسے کے ہر چیز کا اور ہر طرح کا خیال رکھو، اپنا سمجھو۔ اسی طریقے سے میں تمام حضرات سے عرض کروں گا، یہ مجلس رسول اللہ کے نام پر سجائی گئی ہے، آپ ادب کیجئے۔ ادب سے کیا ملتا ہے میں اشارہ کرتا ہوں آپ کو۔ جب فرعون اور اس کے لاؤ لشکر نے پوری دنیا سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تھا اور مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تمام جادوگر، پوری بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ مفہوم میں آپ کو بتاؤں، ابھی چند دن پہلے میں نے طلبہ کو تفسیر میں پڑھایا، اس میں ایک بہت اہم بات لکھی ہوئی تھی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب فرعون نے تمام جادوگروں کو بلا لیا، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسری طرف دنیا کے بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ جب جادو دکھانے کا نمبر آیا تو جادوگروں نے ایک جملہ کہا، جادوگروں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، پہلے آپ اپنے عصا یعنی آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، پہلے آپ اس میدان میں زمین پر ڈالیں، یا آپ کہیں تو پہلے ہم اس میدان پر زمین میں ڈالیں۔ یہ کس نے کہا؟ جادوگروں نے کہا۔ سارا واقعہ ہوا آپ کو معلوم ہے، مجھے واقعات کی تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ انہوں نے اپنی رسیوں کو یا جو بھی ان کے ہاتھ میں تھا جب زمین پر رکھا تو سانپ بن کر کے رینگنے لگے۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا، انہوں نے رکھا تو ایک بڑا اژدہا بن کر کے سب کو نگل لیا۔ اس شکل کو دیکھ کر جتنے جادوگر تھے سب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اس
رب پر جس رب پر موسیٰ ایمان لائے، ہم نے مان لیا اس رب کو جس رب کی طرف موسیٰ بلاتے ہیں۔ علماء نے ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا، احترام کہا تھا، آپ بڑے ہیں آپ پہلے ڈالیے، آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ ڈالیے، یا آپ بڑے ہیں آپ کہیں تو میں ڈالوں۔ یہ ادب انہوں نے کیا تھا۔ اس ادب کے نتیجے میں صدیاں نہیں گزری، مہینے نہیں گزرے، چند ساعتیں ابھی گزری ہیں کہ وہ جادوگر جو ابھی چند گھڑی پہلے فرعون کی خدائی کے قائل تھے، وہ جادوگر جو ابھی چند منٹ پہلے رب کی وحدانیت کا انکار کیا کرتے تھے، ادب کی بنیاد پر، احترام کی بنیاد پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، کلمے کی دولت سے نوازا۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، عزیز طلبہ، یہ ادب ہے، یہ ادب کا مقام ہے، یہ ادب کا انعام ہے۔ اس لیے آپ بھی اس مجلس کا ادب کریں، احترام کریں، اور یہ طے کریں کہ انشاءاللہ جو باتیں کہی جائیں گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور اس کا ادب یہی ہے کہ کل ہمیں کرنا کیا ہے، اس سلسلے میں جو رہنمائی کی جائے یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ یہ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ میں اس کا پس منظر آپ کو بتا دوں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو حج کے دوران اگر حج مکمل نہیں ہوا اور شہر میں اپنے گھر میں آنے کی ضرورت اگر ہوئی تو وہ اپنے گھر کے مین دروازے سے نہیں آتے تھے، جو اصل دروازہ تھا وہاں سے نہیں آتے تھے، بلکہ پیچھے سے آتے تھے یا دیوار کے راستے سے آتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم حج کو مکمل نہ کر لیں اس وقت تک ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کے مین دروازے سے داخل ہوں۔ یہ زمانے جاہلیت میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے اشارہ فرمایا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے پیچھے والے دروازے سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ نیکی یہ ہے مَنِ اتَّقَىٰ جو ڈرے، وَآتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور اپنے گھر میں مین دروازے سے داخل ہو، وہ نیکی۔ یہ ایک واقعہ ہے، زمانے جاہلیت کی ایک رسم کی طرف اشارہ ہے، لیکن میرے عزیزوں یہ پوری دنیا کے لیے ایک ضابطہ ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، یہ پوری زندگی پر حاوی ہے۔ یہ قرآن ایک ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے ایک سرچشمہ ہے۔ یہ آیت پوری زندگی میں ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہر موقع پر جو اصل مدخل ہو، جو اصل راستہ ہو، اسے پہچاننے کی کوشش کرو اور اس راستے سے اسلام میں آؤ۔ جو راستہ اسلام میں منع کیا گیا ہے اس راستے سے داخل ہونے کی کوشش مت کرو۔ جو صحیح راستہ ہے، جو رسول اللہ کا راستہ ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے، جو تابعین اور تبع تابعین کا راستہ ہے، اس راستے کو اپناؤ، یہ نیکی ہے۔ غلط راستے سے آنے کی کوشش مت کرو۔
افسوس یہ ہے کہ ہمارے سماج میں پورے سال میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جن مواقع کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، اللہ نے عظمت بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دنوں میں ہمیں اربوں خربوں سالوں کا ثواب دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ وہ کبھی نہیں یہ چاہتا کہ اس دن کو وہ قیمتی بنا لے جس دن کے اندر 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہو۔ شیطان ہرگز یہ نہیں چاہتا۔ اس لیے ایسے دنوں میں شیطان نے اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، حب اہل بیت کے نام پر، حب اہل رسول کے نام پر، حضرات حسنین کے نام پر ایسے ایسے طریقوں کو گھڑ کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ اس عاشورہ کی عظمت، عاشورہ کی فضیلت، عاشورہ کی اہمیت سے یہ امت محروم ہو جائے، یہ امت اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یہ امت اللہ کے انعام سے مایوس ہو جائے۔ اس لیے شیاطین کے ٹولیوں نے، شیاطین کی جماعتوں نے ایسے موقع پر کچھ خرافات کو، کچھ بدعات کو، کچھ رسومات کو انجام دیا ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ دین کے نام پر، تفریح کے نام پر، جواز کے نام پر ان جماعتوں میں، ان میلوں میں شریک ہو کر کے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مضبوطی پہنچانے کے بجائے کھوکھلی کر رہا ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو کمزور کر رہا ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، یاد رکھنا رب آپ کو معاف تو کر سکتا ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے اگر دین کی بنیاد کمزور ہوگی، اگر آپ کے ذریعے سے رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کمزور اور بدنام ہوگی، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے عاشورہ کہتے کس کو ہے؟ عاشورہ کے دن کرنا کیا ہے؟ عاشورہ کی فضیلت کیا ہے؟ عاشورہ میں اللہ کی رحمت جو کرتی ہے وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی، کیسے ملے گی، یہ سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اللہ کا فضل ہے، ہمیں اگرچہ زندگی کم دی ہے اور امتیوں کے مقابلے میں ہماری زندگی کم ہے، 70 سال، 80 سال، بہت زیادہ ہو گئے 90 اور 100 سال۔ اگر کوئی 100 سال کا معاشرے میں ہے تو ہم بتاتے پھرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو امتیں تھیں 1000 سال تک زندہ رہتی تھی، 1000 سال تک۔ تو امت محمدیہ کو اللہ نے تسلی دی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول انہوں نے تو 1000 سال عبادت کی ہے، ہماری عبادت تو 70 سال، ہماری عبادت 80 سال، ہم ان سے آگے کیسے بڑھ جائیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے یہ دن ایسے دیے ہیں جیسے لیلۃ القدر ہے، اللہ نے دیا ہے، ایسے ہی عاشورہ کا دن بھی اللہ نے دیا ہے، تاکہ کچھ ایسے دن ہیں اگر ہم نے اس کی قدر کر لی تو عبادت کے اعتبار سے ہم ان امتیوں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اس لیے اس دن کی ہمیں قدر کرنی ہے، ہمیں اس دن کی اہمیت کو پہچاننا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن کے اندر جو خرافات ہیں، جو بدعات ہیں، جو رسومات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان خرافات میں شریک ہونے سے بچائے۔ دیکھیے آج
9ویں تاریخ ہے، بلکہ مغرب کے بعد 10ویں تاریخ شروع ہو گئی۔ آج کی تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ چونکہ عاشورہ کے معنی آتے ہیں 10واں، یہ محرم کا 10واں دن ہے، اس لیے اسے عاشورہ کہتے ہیں۔ پہلے اس کی عظمت کو آپ سمجھیں۔ اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض تھا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے تو اس کی اہمیت اور عظمت اتنی تھی کہ اللہ نے کہا تھا عاشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، نہیں رکھو گے تو مجرم کہلاؤ۔ لیکن جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو عاشورہ کی فرضیت کو ختم کر دیا۔ پھر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن جو روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی 1 سال گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ 1 سال گناہوں کو معاف فرمائے گا، جو صغیرہ گناہ ہے وہ معاف کرے گا۔ ایسا نہیں ہے آپ نے کسی کی زمین کو ہڑپا ہے وہ معاف ہو جائے گا، آپ نے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ یہ آسان چیز سمجھ لی گئی، کسی کی عزت پر حملہ کر دینا یہ ایک دم آسان ہے۔ ہر مجلس میں، ہماری ہر محفل میں کسی نہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، جبکہ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس خانے کعبہ کی عظمت سے بڑھ کر کے ہے ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو۔ مگر ہے افسوس ہمارے دل میں خانے کعبہ کی عظمت ہے لیکن ایک مسلمان کی عظمت ہمارے دل و دماغ میں نہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی عظمت کو سمجھنا ہے۔ بہرحال ہمیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں روزہ رکھا، پوری زندگی میں اللہ کے رسول نے روزہ رکھا، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے اور ہمارے ذہن میں بھی بٹھا دیا کہ عاشورہ کے دن نماز رسول کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عاشورہ کے دن شہید ہوئے ہیں، اس لیے اس دن کو عظمت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ یاد رکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کی وجہ سے یہ دن فضیلت والا نہیں ہوا۔ اگر اس کی وجہ سے ہوتا تو اس سے پہلے رسول اللہ نے روزہ رکھا ہے، اس سے پہلے اس دن روزہ رکھنا فرض تھا۔ کچھ خصوصیت تو تھی، کچھ عظمت تو تھی۔ پتہ یہ چلا کہ شہادت حسین کی وجہ سے یہ دن فضیلت والا نہیں ہے۔ اب آپ ہمیں کہو گے یہ تو حضرت حسین کا باغی ہے، یہ اہل بیت کا باغی ہے۔ نہیں، قرآن نے کہا ہے ہمیں اسلام میں آنا ہے، اسلام کے دروازے سے آنا ہے۔ چور دروازے سے آؤ گے تو پکڑے جاؤ گے، رب نے 1400 سال پہلے کہا ہے۔ یقیناً سنو، ہمیں حضرت حسین سے محبت ہے، ہمیں کربلا کے مظلوموں سے محبت ہے۔ میں کہتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ عظمت والے دن میں، فضیلت والے دن میں، اہمیت والے دن میں شہادت کے مقام پر فائز ہوئے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت حسین عظیم آدمی ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت حسین اللہ کے نزدیک مقرب ہیں، اسی لیے اللہ نے شہادت کا مقام بھی دیا ہے، اور جس دن شہادت کا مقام دیا ہے اس دن کو پہلے
عزیزوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، یہ ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ شہادت حسین اس دن کے اندر ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت کی رہی ہے۔ بہرحال اب اس دن کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، اس دن کی عظمت کی وجہ کیا ہے، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جاننا کیا ہے، ہمیں پرکھنا کیا ہے، ہمیں جاننا یہ ہے کہ اس دن کرنا کیا ہے، تو عمل کرنا ہے۔ سیکھ کر کے جائیے اور سمجھ کر کے جائیے، کل یہی تو عمل آپ کو کرنے ہیں۔ نمبر 1، عاشورہ کے دن ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ کیا کریں گے؟ عاشورہ کے دن ہم روزہ رکھیں گے، بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں پر وصیت کرے گا، اچھے سے اچھا کھانا کھلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں برکت دے گا۔ یہ 2 عمل ہے۔ میں نے کھچڑا کا نام نہیں لیا ہے، میں نے کسی خاص کھانے کا نام نہیں لیا ہے۔ جو عمدہ کھانا ہو، جو اچھا کھانا ہو، گھر والوں کو کھلائیے، روزہ رکھیے۔ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت۔ اسی بنیاد پر حضرت حسین نے شہادت دی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا حضرت حسین اسلام کو پوری دنیا میں عام کرنا نہیں چاہتے تھے؟ حضرت حسین نے شہادت کیوں دی ہے؟ حضرت حسین نے شہادت اسی لیے دی ہے کہ رسول اللہ کی ایک ایک سنت ہر گھر میں اور گھر کے ہر فرد میں پہنچ جائے۔ یہ رسول اللہ کے نواسے کا پیغام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے محبت کی دلیل ہے۔ جس نواسے نے ایک وقت کی نماز چھوڑنا گوارا نہ کیا ہو، آج اسی نواسے کے نام پر، محبت کے نام پر نمازوں کو چھوڑنے والوں، یہ عشق حسین نہیں ہے، یہ عداوت حسین ہے۔ تمہیں حسین سے عداوت ہے، اللہ نے سزا دی ہے تم کو۔ قیامت تک اپنے سینے کو چیرتے رہو گے، قیامت تک اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہو گے، اس لیے کہ تمہیں رسول اللہ کے نواسے سے محبت نہیں ہے، عداوت ہے، عداوت ہے۔ میرے بزرگوں، مجھے ان محفلوں میں نہیں جانا ہے، مجھے ان مجلسوں میں شریک نہیں ہونا ہے۔ ہمیں روزہ رکھنا ہے، روزے کی حالت میں عبادتیں کرنی ہے، تلاوتیں کرنی ہے، لیکن ایک مسئلہ اور یاد رکھ لیں اس کے ساتھ، عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کے آخری سال میں روزہ رکھا عاشورہ کے دن، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو، عاشورہ کے دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور عاشورہ کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، چونکہ اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل، جس کو یہودی کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اللہ نے نجات دی تھی۔ وہ عاشورہ کا دن تھا، اس لیے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، میری طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس دن وہ روزہ رکھیں اس دن ہم روزہ رکھیں اور دونوں عبادتوں میں مشابہت ہو جائے۔ لہذا رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں رہا تو ایک روزہ اور ملا لیں۔ عاشورہ 10 محرم اور 11 یا 9 محرم اور 10 محرم، یہ رسول اللہ کی خواہش تھی، یہ رسول اللہ کی چاہت تھی۔ آئندہ سال آپ موجود نہیں رہے، لیکن چونکہ سامنے صحابہ تھے، سامنے آپ کے عاشقین تھے، سامنے آپ پر جان نثار کرنے والے، جان قربان کرنے والے وہ ساتھی تھے،
جنہوں نے رسول اللہ کے ایک ایک عمل کے لیے ساری قربانیاں دے دی تھی، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی چاہت ہو اور صحابہ روزہ نہ رکھیں؟ اس لیے علماء نے بھی لکھا ہے کہ عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملا 9 کا یا 11 کا، یعنی کم سے کم 2 روزہ رکھیں، 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام، یا پھر 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام رکھیں گے انشاءاللہ۔ خرافات میں آپ شریک نہ ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں رسول اللہ نے کیا فرمایا، میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ وجہ اللہ کے نبی نے کیا بیان کی کہ یہ غیروں کے ساتھ مشابہت ہے، میں اس کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیں یہ مشابہت ناجائز کام میں ہے؟ روزہ رکھنا کوئی ناجائز ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، عبادت کا کام ہے، افضل کام ہے۔ روزے جیسی عبادت میں غیروں کے ساتھ مشابہت ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر ہمارا وہ عمل جو ناجائز ہے، جو حرام ہے، جو شریعت محمدیہ کے خلاف ہے، اس عمل کو جب رسول اللہ کے پاس فرشتے پہنچاتے ہوں گے تو رسول اللہ کو کیسی تکلیف پہنچتی ہوگی؟ کتنا درد ہوتا ہوگا ہم سب کے آقا کو، کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی آقا کو۔ آقا نے ہمارے لیے اللہ سے اتنی دعائیں کی ہوں، ہم زندہ ہوتے ہوئے سمجھتے ہوئے سیکھتے ہوئے ایمان کی دولت ہوتے ہوئے ہم نے رسول اللہ کو قبر اطہر میں تکلیف پہنچایا ہے اور تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کیا چہرہ دکھاؤ گے رب کے سامنے؟ کیا چہرہ دکھاؤ گے رسول اللہ کے سامنے؟ اس لیے بالخصوص نوجوانوں سے اور اپنے عزیز طلبہ سے میں کہنا چاہتا ہوں، کل کے خرافات میں قطعاً شریک مت ہونا۔ کل خرافات میں شریک ہوگے، فرشتے آپ کے اس عمل کو رسول اللہ کے پاس پہنچائیں گے اور رسول اللہ سے کہیں گے یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کے نام پر علم سیکھنے والا ہے، یہ خرافات میں شریک ہو رہا ہے۔ رسول اللہ کے دل سے، رسول اللہ کے دل پر کیا گزرے گی میرے عزیزوں، بزرگوں؟ اس لیے کہ طے کرو، کہ عہد کرو کہ انشاءاللہ میں ان خرافات میں شریک نہیں ہوں گا۔ رسول اللہ کی شریعت کو اپنے معاشرے میں نافذ کر کے رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ ہم سب عہد کریں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہیں سے آپ کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ محبت ان کو ہے، محبت ان کو ہے، یہ حضرت حسین سے محبت کر رہے ہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ 10 دن سے ڈھول بجایا جاتا ہے، 10 دن سے تفریح کی مجلس سجائی جاتی ہے، اور 10ویں دن یعنی کل کے دن رسومات کی آخری حد کو پار کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ غم ہے، یہ شہادت حسین پر غم ہے، یہ ہمیں حضرت حسین سے محبت ہے۔ میں ان ڈھول بجانے والوں سے کہتا ہوں کہ خدا را ذرا 1 منٹ کے لیے سوچنا، تمہیں رب کے سامنے بھی جانا ہے۔ اگر ڈھول بجانا، میلے لگانا، میلے سجانا یہ غم کی چیز ہے، یہ محبت کی چیز ہے، جب تمہارے باپ کا جنازہ تمہارے گھر سے اٹھتا ہے، ڈھول کیوں نہیں بجاتے ہو؟ مجلسیں کیوں نہیں سجاتے ہو؟ محفلیں کیوں نہیں لگاتے ہو؟ تم اپنے باپ کی وفات پر میلے کیوں نہیں لگاتے ہو؟ یاد رکھو تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے، اس لیے ڈھول نہیں بجاؤ گے، تمہیں حضرت حسین سے عداوت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، اس لیے ڈھول بجاتے ہو۔ جی ہاں، کہوں گا اسی لیے کرتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک حضرت حسین زندہ ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں،
ڈھول بجا رہے ہو، پھر چلے جاتے ہیں تو غم منانا چھوڑ دیتے ہو، یہ محبت ہے؟ جب شہید ہو جائیں اگر تم کہہ رہے ہو کہ غم کی چیز ہے ڈھول بجانا، غم منا رہے ہو تو شہادت کے بعد مناؤ، شہادت سے پہلے منانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضرت حسین عاشورہ کے دن یعنی کل کے دن شہید ہوئے، دوپہر میں شہید ہوئے، جب شہید ہو جاتے ہیں پھر ڈھول واپس لے آتے ہو، ساری چیزیں بند کر دیتے ہو گئی تمہاری محبت، ارے شہید ہوئے ہیں اب غم منانا شروع کرو، اب ڈھول بجاؤ، اگر ڈھول بجانا غم ہے۔ یکم محرم الحرام کو ابھی زندہ ہیں، شہادت کا غم کیسا؟ دوسری محرم کو زندہ ہے، شہادت کا غم کیسا؟ 9 محرم الحرام کو زندہ ہے، شہادت کا غم کیسا؟ ارے 10 کی دوپہر تک زندہ ہے، شہادت پر غم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غم منانا وہ ہم سے سیکھو، 10 کے بعد مناؤ تو ہم مانیں گے کہ ہاں تمہیں محبت ہے اور تم محبت اسی ڈھولک کو مانتے ہو، ہم قطعاً اس کو محبت نہیں مانتے۔ اور غم کس چیز کا؟ کیوں غم منائیں؟ کس لیے غم منائیں؟ آپ کو تو بلند مقام ملا ہے، شہادت یہ بلند مقام ہے، اللہ کا انعام ہے۔ غم تو ان پر مناؤ جو نہ تو شہید ہوئے ہیں نہ ان کے دل میں شہادت کی تمنا، غم ان پر مناؤ، نہ تو انہوں نے اللہ کے راستے میں لڑائی کی ہے اور نہ ہی ان کے دل میں کبھی جذبہ پیدا ہوا ہے، وہ چلے جائیں تو ان پر غم مناؤ۔ شہادت تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اگر یہ انعام نہ ہوتا تو رسول اللہ اس کی تمنا نہیں کرتے، آقا علیہ السلام اس کی تمنا نہیں کرتے۔ آقا نے تو اپنی دعاؤں میں کہا ہے اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک، یہ آقا نے مانگا ہے، یہ امام الانبیاء نے مانگا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کا مقام عطا فرما، شہادت کا مقام عطا فرما۔ حضرات صحابہ کرام نے یہ دعائیں مانگی ہیں، اس لیے اس کو ہم نہ کہو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس دین کے نام پر رسول اللہ سے محبت کرنے والی شخصیت صرف حضرت حسین کی نہیں ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے اسلام کی حفاظت کرتے کرتے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا کر شہید ہو گئے۔ شہادت کی ایک تاریخ لمبی، شہادت کی ایک تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اسی دین کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی ہے، اسی دین کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں شہادت دی ہے، اسی دین کے لیے رسول اللہ نے اپنی زندگی کو کھپایا ہے، اپنا دندان مبارک شہید کیا ہے، اسی دین کے لیے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت تو ایسی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظالموں نے ان کو چاروں طرف سے ہاتھ پاؤں اور دونوں پاؤں کو اونٹ سے باندھ دیے تھے، چاروں سمت باندھ دیے تھے اور پھر اونٹ کو الگ الگ دوڑا دیا تھا، ان کے جسم کے پرخچے نکل آئے۔ میرے عزیزوں، اگر شہادت پر غم منانا ہے، ان شہیدوں کو کیوں بھلاتے ہو، ان شہداء کو کیوں بھلاتے ہو؟ اور میں کہتا ہوں اگر یہ شہادت کوئی غم کی چیز ہوتی، پورے سال میں، پورے ہفتے میں، پورے مہینے میں کوئی دن ایسا نہ ہوتا جس دن کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ روز شہادت کا غم مناؤ۔ کس نے منع کیا ہے؟ یہ حضرت حسین کی شہادت پر غم منانا گویا بقیہ صحابہ کرام اور بقیہ شہادتوں کو تم مٹانا چاہتے ہو، ان کی عظمت کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ سنو، ہم اسی راستے سے آئیں گے جو راستہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ ہمیں حضرت حسنین سے بھی محبت ہے اور ہمیں دیگر صحابہ کرام سے بھی محبت ہے۔
اس لیے ہم زندہ کریں گے تو حضرت حسین کے اس عقیدے کو زندہ کریں گے، ہم زندہ کریں گے تو حضرت حسین کے اس مشن کو زندہ کریں گے جس مشن کے لیے حضرت حسین نے شہادت دی۔ ہم حضرت حسین سے بھی محبت کرنے والے ہیں، حضرت صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہماری اور ظالموں تمہاری محبت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری محبت جب بھی ہم محبت کرتے ہیں جذبات میں نہیں کرتے ہیں، قرآن کی روشنی میں کرتے ہیں، رسول اللہ کے طریقے پر کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے جیسے محبت کا طریقہ سکھایا ہے محبت ویسے ہی کرتے ہیں، ہم نفسانی محبت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو وقت کافی ہو رہا ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کروں گا۔ بس آپ سے عزیز طلبہ بالخصوص درخواست کروں گا کہ آپ کے سروں پر رسول اللہ کی پگڑی ہے، آپ کے سروں پر آپ گویا اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھ کر کے رسول اللہ کی وراثت کو، رسول اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا رہے ہو۔ آپ نے اگر میلے میں حصہ لیا ہے، اگر آپ میلے اور ٹھیلے میں شریک ہوں گے تو یقین ماننا آپ نمائندہ ہیں اپنے اساتذہ کے، آپ نمائندہ ہیں اپنے ادارے انوار الاسلام کے، اور اس سے بڑھ کر کے آپ نمائندہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے۔ آپ نمائندگی کر رہے ہیں شریعت کی، آپ نمائندگی کر رہے ہیں کتاب و سنت کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ذات سے رسول اللہ کے دامن کا دھبا لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ذات سے آپ کے اساتذہ کرام بدنام ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا انوار الاسلام بدنام ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ تہیہ کرو کہ انشاءاللہ کل روزہ رکھیں گے، میرے ٹھیلے میں شریک نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔